بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام کراس فائر کے ساتھ عمر شریف لغاری آج پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین کرامی، ملک میں بدلتی صورتحال، خاص طور پہ جس طریقے سے سیاسی سرگرمی جو ہے وہ تھوڑی تبدیل ہو رہی ہے، اور ایک سٹرونگ اپوزیشن جس کو عوامی سطح پر ایک تاثر ہے کہ ان کو مقبولیت ہے، پاکستان تحریک انصاف، ان کے ساتھ جس طریقے کے معاملات اب گورنمنٹ کے چل رہے ہیں اس پہ ایک ڈیٹیل ڈسکشن آج پروگرام میں کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے پوسٹ وار سچویشن، ابھی تک وہ سلسلہ وہ قائم ہے پاکستان کا سفارتی سطح پہ، جس طریقے سے پرو ڈپلومیسی، جو گریٹ ڈپلومیسی پاکستان کی جانب سے آفٹر وار انڈیا کے بعد جس طریقے سے کی گئی، اس کا سلسلہ اس طریقے سے ہے کہ آج انڈونیشیا کے صدر جو ہے وہ پاکستان پہنچے ہیں، 2 روزہ دورے پر پہنچے ہیں، اور انہیں 21 توپوں کی سلامی دی گئی۔ اسلام آباد پہنچنے پر صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے انڈونیشیا کے صدر کا جو اعلیٰ سطح کا وفد جو ہے ان کا استقبال کیا ہے۔ یہ ایک ایسا ریلیشن انڈونیشیا ان تمام کنٹریز، مسلم کنٹریز میں سے ہے جن کی اٹموسٹ سگنیفیکنس ہے تمام جو ہے وہ ورلڈ جو ہے وہ پولیٹکس کے اندر ہم بات کریں تو۔ اس کے ساتھ ساتھ دورے کے دوران جو ہے وہ اس پہ دونوں ممالک جو ہیں وہ تجارت، سرمایہ کاری، دفاع، صحت، آئی ٹی، موسمیاتی تبدیلی اور دیگر جو ہے وہ تمام شعبے ہیں جن میں جو ہے MOU سائن ہوں گے۔ اگر اسی کو تھوڑا سا ریلیٹ کرے خاص طور پر ڈپلومیسی انڈیا کے حوالے سے، کیونکہ ہمارا وہ جو ہرجائی ہے، اگر وہ ہمارا نیبر ہے، جو دشمن نیبر ہیں، ان کے معاملات اس ٹائم کس طریقے سے چل رہے ہیں تو ہم تھوڑا سا دیکھ لیں۔ 1-2 دن پہلے ہی ہندوستان اور روس کے درمیان جو ہے وہ وہاں پر بھی 16 معاہدوں پر دستخط ہوئی ہے، لیکن صرف تبدیلی یہاں پہ یہ تھی کہ انڈیا جو ہے وہ انڈر پریشر ہے، خاص طور پہ USA کی طرف سے، کیونکہ USA یہ چاہتے ہیں، ٹرمپ صاحب یہ چاہتے ہیں کہ ان کا رشیا کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات مزید نہ بڑھیں، اور جس طریقے سے وہ وہاں سے چیزیں امپورٹ کراتے ہیں، جس میں آئل سب سے بڑی چیز ہے، امپورٹ کر کے وہ پھر جو ہے وہ ایکسپورٹ کرتے ہیں بہت ساری چیزیں، اس میں کمی تو آئی ہے لیکن وہ معاملات وہ ختم ہو نہیں سکا، کیونکہ یوکرین وار کی سچویشن کے اندر امریکہ کی یہ کوشش ہے کہ جو ہے وہ کمزور کیا جائے ہر صورت میں رشیا کو۔ اس تمام تناظر کے اندر کس طریقے سے جیو پولیٹیکل سچویشن تبدیل ہوگی، اس میں چائنا کا کیا رول ہے، تھوڑا سا پاکستان کی سفارتی جو صورتحال ہے اس وقت تھوڑی سی پروگرام میں پہلے سے ڈسکشن وہ کریں گے۔ ایٹ دی اینڈ جو پروگرام کے دوسرے چنک میں ہمارا مین آج کی ڈسکشن ہوگی DGISPR کے پریس کانفرنس کے بعد جو پولیٹیکل سچویشن کے اندر ایک تبدیلی آ رہی ہے، خاص طور پہ ایک جو ہیٹ آف دی مومنٹ ہے یا ہم بات کریں یا سچویشن اس ٹائم جو ہے وہ تھوڑا سا گمبھیر ہوتی جا رہی ہے۔ میں بات کروں جس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف نے جو ایک ریسنٹ جلسہ کیا 7 دسمبر کو، اس میں جس طریقے سے عوامی امپیکٹ ہے، کیا وہ جو ہے وہ کیا جلسہ کامیاب ہوا کہ ناکام ہوا، اس کے بعد جو بیان بازی وہاں پر ہوئی، جس طریقے سے سہیل افریدی نے اور تحریک تحفظ آئین پاکستان کے مصطفیٰ کھوکھر صاحب نے ڈی چوک کی جو بات کی ہے، اور وہاں پر عوام نے جو ہے وہ جو نعرے گونجے کہ ڈی چوک کی بات کی، کیا ایسا پھر معاملہ بنتا ہے؟ تو کیا پھر جیسے فیصل واڈا صاحب نے بات کی ہے کہ پھر جو مہلت ہے وہ گورنر کی جو ہم نے دی ہوئی ہے، گورنر راج کی، وہ مہلت ختم ہو جائے گی اور بہت جلد گورنر راج لگ جائے گا؟ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اب کمنگ کیا پاکستان تحریک انصاف کے لیے سختیاں اور ہرڈلز بننے کی ہیں، یہ بھی فیصل واڈا صاحب کے ہی میں بیان بتا رہا ہوں۔ انہوں نے جس طریقے سے کہا ہے کہ ہم ڈسکوالیفیکیشن کی طرف جائیں گے، بین کی طرف جائیں گے، 9 مئی کے کیسز کو کنکلوڈ کر کے سب کے لیے ڈیٹررنس کریٹ کریں گے، اور جو ہے وہ جو بھی KPK کے بھگوڑے ہیں، یہ ان کے الفاظ ہیں، ان کو جو ہے وہ قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑا انکشاف جو ایک پولیٹیکل شو میں بیٹھ کے جناب شیر افضل مروت صاحب کہتے ہیں کہ علی امین گنڈاپور کو جو ہے جب انہوں نے ریزائن دیا بانی PTI کے کہنے پہ، اس کے بعد جو ہے تقریباً 32 MPs نے ان کو کہا کہ آپ ریزائن نہ دیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو کیا KPK کے اندر اگر گورنر راج نہیں آتا تو کیا ایک فارورڈ بلاک بنا دیا جائے گا؟ یہ بھی سب سے بڑا سوال ہے۔ تو یہ ساری چیزیں، اور ایک طرف سے تھوڑا سا ہارش اور بہت سخت بیانیاں سہیل افریدی کی جانب سے، اور دوسری جانب بیرسٹر گوہر اور سلمان اکرم راجہ صاحب کی ذرا اگر پریس کانفرنس دیکھیں تو ان میں جو ہے وہ ان کی مفاہماتی سیاست کو ذرا آگے لے کے چل رہے ہیں، ان کا تھوڑا بات کرنے کا انداز تھوڑا سموتھلی تھا کہ وہ معاملات حل ہو جائیں، جس طریقے سے بیرسٹر گوہر صاحب نے کہا کہ ہم جو اینٹ کا جواب ہے وہ پتھر سے نہیں دیں گے۔
یہ تمام تر معاملات ہیں، یہ پولیٹیکل سچویشن کس طریقے سے تبدیل ہوگی، اپ کمنگ کیا پرابلمز ہیں، اور خاص طور پہ حکومت اس حوالے سے پہلے بڑی خاموش تھی اور اب حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے مذاکرات کے دروازے بند ہو گئے ہیں. یہ ساری سچویشن پہ ڈیٹیل ڈسکشن کریں گے. اسی حوالے سے مجھے جوائن کیا ہے جناب میاں طارق محمود صاحب نے پاکستان مسلم لیگ نون سے، اور امجد اقبال صاحب سینئر تجزیہ کار ہیں، اور جناب میرے بھائی عبد الرحمان صاحب. السلام علیکم تمام مہمانوں کو، ویری وارم ویلکم ٹو دا پروگرام. میں پروگرام کا آغاز امجد اقبال صاحب آپ سے کروں گا. ذرا سر کائنڈلی بتائیے گا سب سے پہلے تو پاکستان کی اس وقت جو سفارتی سطح پر کامیابیاں ہیں اور اپ کمنگ جو ہمارے دوسرے ممالک کے ساتھ جو ایڈونچرز یا ہمارے ایم او یو سائن ہونے ہیں، اور دوسری جانب تھوڑا بھارت کا ہم کمپیریزن کریں تو کیا سچویشن ہے رائٹ ناؤ سر؟ بہت شکریہ آپ کا بھائی صاحب. دیکھیے بات یہ ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ جب سے مئی کے بعد سے کہ میں بات کر رہا ہوں کہ جب جنگ ہوتی ہے اور اس میں پاکستان فاتح ہوتا ہے، اس کے بعد سے جو صورتحال بنی ہے، اور پاکستان کی آپ یہ سمجھ لیں کہ جو گراف ہے یہ اوپر 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 ماشاءاللہ، اس کو ہم یہ کہنا چاہیے، اپریشیٹ کرنا چاہیے، یہ بہتر ہے، ہر حوالے سے بہتر ہو رہا ہے، چاہے وہ معاشی سطح پہ ہو، چاہے انٹرنل بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں اس کو، لیکن سفارتی محاذ کے اوپر تو بہت بہتر ہے. پوری دنیا اس کو اپریشیٹ بھی کر رہی ہے، پاکستان کی صلاحیتوں کا معترف بھی ہے. اور خصوصی طور پر جب ہم آج بات کر رہے ہیں انڈونیشیا کے صدر کی پاکستان کا دورہ وہ کر رہے ہیں، تو اس ریجن میں آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کافی عرصے سے کچھ پیچھے تھا. اس میں چاہے انڈونیشیا ہو، ملائیشیا کے ساتھ تعلقات کچھ تھوڑے سے اتنے اچھے نہیں تھے، پھر وہاں پہ جو باقی ملک ہیں اس علاقے میں ان کے ساتھ بھی کوئی اتنا ہمارا اچھا نہیں تھا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ صاحب پہلے تو ملائیشیا کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت اچھے ہوئے، اور ان کے ساتھ بہت اچھا زبردست ہمارا ایم او یوز بھی سائن ہوئے. پھر یہ انڈونیشیا چونکہ ایک مسلم بڑی آبادی کا جو مسلم ملک ہے، اور اس کے ساتھ پاکستان کی ایک کافی عرصے سے کوئی نہ تو کوئی وہاں پہ کسی کا پاکستانی لیڈر کا دورہ ہوا، اور نہ ہی ان کی طرف سے پاکستان کا یہ دورہ ہوا، اور بڑے وہاں کے صدر پاکستان آئے، اور جس طرح سے یہاں سے پاکستان سے ان کو گرچشی سے ان کا استقبال کیا گیا وہ بھی ایک قابل دید ہے. اور اسی طرح سے ان کی طرف سے جن جذبات کا اظہار کیا جا رہا ہے انڈونیشیا کی طرف سے، وہ پاکستان کے لیے میں سمجھتا ہوں بڑا یعنی حوصلہ افزا ہے. لیکن اس کے مقابلے میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ چند روز پہلے جب رشیا کے پریزیڈنٹ دورہ کر کے گئے ہیں بھارت کا، جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، اس میں اندر سے بھارت کے اندر سے بہت سی ایسی آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ جی یہ دورہ ایک دورے کے طور پر ہوا، اس میں سے بھارت کو کچھ نہیں ملا. اس کی وجوہات وہی ہیں جو ابھی آپ نے بیان کی تھی کہ بھارت کے اوپر ایک پریشر ہے کہ آپ رشیا کے ساتھ تعلقات محدود کریں، اور نہ صرف بھارت کے ساتھ بلکہ اب تو یہ ایران کے ساتھ جو چاہ بہار کا جو معاملہ ہے اس کے اوپر بھارت نے ہاتھ اٹھا لیے ہیں کہ جی ہم یہ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ امریکہ نے پابندیاں لگا دی ہیں. لیکن جہاں تک بھارت کی اور روس کے تیل کا معاملہ ہے، دیکھیں وہ ایگریمنٹس ہیں، وہ آلریڈی چل رہے ہیں، چونکہ ان کو ختم ہونے میں ٹائم لگتا ہے. بھارت جو ہے وہ امریکہ کو کہہ چکا ہے کہ جی ہم یہ اگلے سال میں 2026 کے شروع میں وہاں رشیا سے تیل کی خریداری بند کر دیں گے، یا کم از کم محدود کر دیں گے، جتنی اجازت ہے اس حد تک لے جائیں گے. لیکن اس پہ دیکھیں نا کہ اب ان حالات میں جب ایک ملک آپ سے جو ٹریڈ کر رہا ہے اور وہ بند بھی آپ کر رہے ہیں، تو وہ آپ کو کیا دے گا؟ وہ آپ کے ساتھ کتنے اچھے تعلقات آپ کر لیں، لیکن وہ آپ کو کچھ نہیں دے سکتا. لیکن اس میں امجد صاحب سوری ٹو انٹرپٹ یو، یہ تو اب جیسے آپ نے بات کی ہے بالکل یہ صحیح بات کی ہے کہ عوامی سطح پر اور ایک تاثر ہے وہاں پر، اور دوسری بات کریں تو اس جو ملاقات کے بعد کوئی پریس کانفرنس بھی وہاں پر نہیں ہوئی اور کوئی عوامی یا صحافیوں کے سوال نہیں دیے گئے. اور تھرڈلی اگر میں بات کروں تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا پھر وہ پیوٹن کا پہنچنا بھارت میں، کیا آپ بھارت کو اعتماد میں لینا ہے کہ آپ میرے ساتھ ٹریڈ کو جو ہے وہ جاری رکھیں؟ کیونکہ ٹریڈ تو اس وقت چائنا بھی کر رہا ہے رشیا کے ساتھ، لیکن کیونکہ امریکہ جو ہے وہ پریشر وہ بلڈ نہیں کر سکتا چائنا کے اوپر،
تو وہ اب بھارت پہ کر رہا ہے، تو آپ یہ کیا سمجھتے ہیں پھر؟ جی بالکل آپ کی بات درست ہے. اصل میں یہی فرق ہے دونوں میں، چائنا میں اور بھارت میں. یہ بہت بنیادی فرق یہ ہے کہ چائنا ایک بڑی طاقت ہے، وہ باؤنڈ نہیں ہے امریکی پابندیوں کا، وہ باؤنڈ نہیں ہے امریکی جو ان کی ایڈوائس ہے اس کے اوپر چلنے کا، لیکن باہر چلنا پڑے گا کیونکہ بھارت کو ضرورت ہے کسی نہ کسی حد تک نہ صرف امریکہ کی بلکہ یورپی یونین کی، یورپ کے دیگر ملکوں کی، کینیڈا کی، آسٹریلیا کی. تو وہ جب تک وہ امریکہ کے ساتھ کسی حد تک تعلقات اچھے نہیں تھے گا اس وقت تک وہ نہیں چل سکتا. لیکن چین کا یہ معاملہ نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے جو پیوٹن نے تو یہاں تک آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ وہ ایک ان کا اپنا ایک گودی میڈیا ہے وہاں پہ انڈیا میں کہا جاتا ہے. انہوں نے کہا یہ چند جو وہاں جو جگہ انہوں نے تو آئے گی ہر وقت ہر جگہ پہ یہی لوگ سامنے دے رہے ہیں. ان کا یہ نہیں گلا انہوں نے کیا کہ جی کہ باقی لوگوں کو اس کو مل نہیں دیا، لوگوں کو اس کو بات نہیں کرنے دی گئی. تو یہ چیزیں اس طرح سے ان کا یہ بجائے اس کے ایک اچھا امپریشن جاتا اس دورے کا، اس میں سے کچھ بھی نہیں نکلا. اس دورے میں سے وہ خالی ہاتھ وہ آئے، خالی ہاتھ وہ چلے گئے. یعنی نہ کچھ وہ دے کے گئے انڈیا کو، نہ کچھ لے کے گئے. لیکن اس کے مقابلے میں آج جو ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے انڈونیشیا کے ساتھ ہمارے بہت سے ایم او یوز ہوں گے، وہاں سے ٹریڈ میں اضافے کا ایم او یوز ہو سکتا ہے. اس میں جو دو طرفہ جو تعلقات ہیں، جو دفاعی تعلقات ہیں ان کے حوالے سے، پھر اوورال جو اسٹریٹجک معاملات ہیں ان کے حوالے سے یہ ایم او یو سائن ہوں گے اس میں. ٹھیک ہے، اور اس میں یہ سر آگے پوائنٹ آپ کا میں آپ کی طرف آتا ہوں. عبد الرحمان صاحب ذرا اس حوالے سے آپ بتائیے گا کہ ایک تو یہ تاثر ہے ورلڈ کمیونٹی کے اندر کہ رشیا جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ اب وہ خطے کے اندر ایک جو پاور پولیٹکس ہے یا پاور جو سپریمیسی ہم یو ایس اے کی بات کرتے ہیں اس کو وہ تبدیل کرنے کی کوشش میں ہے. اور وہ یہ چاہتا ہے کہ انڈیا، چائنا، ان کا جیسے وہ برکس بھی ہے وہ یہ ممبر ہیں سارے، لیکن فارملی تو وہ دیکھیں ممبر ہے انڈیا بھی، لیکن وہ اس طریقے سے وہ کوئی پریگمیٹک اگر میں کہوں کو میجرمنٹس لے نہیں سکتا، مجبور ہے اس ٹائم، ان پہ پریشر بہت زیادہ ہے. تو ویسے آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا یہ اپ کمنگ جو ہے وہ اس کے اندر کوئی ایسا بریک تھرو ہو سکتا ہے جو یو ایس اے کے لیے، یا انڈائریکٹلی ہم کہیں کہ پاکستان میں بھی اس کو انوالو کیا جائے ایک خطے میں تمام آرڈر چینج کرنے کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ لغاری صاحب. سر جہاں تک روسی صدر کے دورہ بھارت کا تعلق ہے، بنیادی طور پر روس اور بھارت دونوں کی طرف سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک واضح پیغام دینے کی کوشش کی گئی ہے. جی دونوں ملک ایک ڈپلومیٹک آئسولیشن کا شکار تھے اور یہ ایک نیچرل ایلائی کے طور پر دونوں ملک سامنے آئے ہیں. ٹرمپ نے بہت ساری ایسی پابندیاں لگائیں جو کہ ہم جانتے ہیں کہ ٹیرف پالیسی کے حوالے سے کہ بھارت کو مجبور کیا گیا، اس پہ دباؤ ڈالا گیا کہ وہ روس سے تیل نہ خریدے، اسلحہ نہ خریدے اور روس پر اپنی ڈیپینڈنس کو کم کرے. تاریخ یہ بتاتی ہے کہ بھارت ہمیشہ اس بات پر فخر محسوس کرتا رہا ہے کہ ان کی خارجہ پالیسی ایک آزاد خارجہ پالیسی ہے اور وہ ایٹ اے ٹائم امریکہ اور روس دونوں کے ساتھ اپنے سفارتی تعلقات کو بیلنس کر کے برابری کی بنیاد پر ٹریٹ کر رہے تھے. مگر اب ٹرمپ کی جانب سے جو پالیسی اختیار کی گئی ہے وہ بڑی واضح ہے کہ امریکہ اور روس کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑے گا. بھارت کو دونوں کو ایکولی ٹریٹ نہیں کیا جا سکتا. اور پھر ہم نے دیکھا کہ پھر 50% ٹیرف بھی لگا. انڈیا کے انٹرنل کرائسس بھی ڈیولپ ہوا اور صرف ٹیرف نہیں لگا بلکہ ویزا پالیسی میں بھی ایک تبدیلی آئی. مگر اس بات کو بھی ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جب ٹرمپ الیکشن لڑ رہے تھے اور روس یوکرین جنگ ہو رہی تھی تو ٹرمپ یہ کہہ رہے تھے کہ وہ فوراً اس جنگ کو ختم کروا دیں گے اور ان کے پوٹن کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں اور ان کو یہ خوشگمانی تھی کہ وہ پوٹن کو منا لیں گے. تو ٹرمپ نے کافی ساری جنگوں کو ختم کیا ہے اور اس کا وہ کریڈٹ لیتے ہیں، لیکن روس یوکرین جنگ ہے اس کو وہ ابھی تک ختم نہیں کروا پائے. اور اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ایک نیا پیغام جا رہا ہے کہ دنیا اب یونی پولر نہیں رہی، یہ ملٹی پولر ورلڈ بن گیا ہے کہ بہت ساری عالمی طاقتیں جنم لے چکی ہیں جس میں سے جو سر فہرست طاقت ہے وہ چین کی ہے
پھر چین کے ساتھ روس ہے اور دیگر ممالک ہیں. اب امریکہ کی وہ اجارہ داری نہیں ہے, وہ تھانے داری اس کی کمزور ہو گئی ہے, اس کی گرفت کمزور ہو گئی ہے. تو اس وقت بھارت کو روس کی ضرورت ہے اور روس کو بھارت کی ضرورت ہے. تو یہ سفارتی تعلقات چلتے ہیں, ملک آپس میں ملتے رہتے ہیں. پاکستان کا اور روس کا بھی ایک بڑا گہرا تعلق ہے. آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر سٹیل مل لگائی گئی تھی, وہ روس کی جانب سے لگائی گئی. پاکستان کے ساتھ ایک سچویشن یہ رہی کہ ہم نے ہمیشہ اپنے آپ کو امریکن بلاک میں رکھا, مگر ہم نے دیکھا کہ عمران خان صاحب کے ٹائم پر, عمران خان صاحب کی بلکہ حکومت کو ہٹانے کی ایک بڑی وجہ وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ انہوں نے روس کا دورہ کیا, اور جس دن وہ دورہ کر رہے تھے اسی دن روس نے یوکرین پہ اٹیک کیا. تو جو سفارتی سطح کے اوپر پاکستان کا تعلق ہے روس کے ساتھ, ابھی ریسنٹلی بھی روسی وزیر خارجہ مختلف فورمز کے اوپر وہ پاکستان بھی آتے رہے ہیں, ان کے ساتھ پاکستان کے سفارتی تعلقات بھی رہے ہیں. تو اور پاکستان نے بھی روس سے تیل پرچیز کیا ہے. تو پاکستان کی آپشنز بڑی اوپن ہے. مگر جہاں سے آپ نے اس گفتگو کا آغاز کیا تھا انڈونیشیا کے صدر کے حوالے سے, ذرا یہ انڈونیشیا کے حوالے سے بھی بتائیے گا کہ انڈونیشیا کتنی جو ہے وہ خطے کے اندر سگنیفیکنس رکھتا ہے, اور آج کا یہ دورہ جو ہے یہ کتنا امپیکٹ کرے گا بھارت کو؟ جی, یہ جو انڈونیشیا کا دورہ ہے اس کو اگر آپ براڈر پرسپیکٹو میں دیکھیں تو بنیادی طور پر انڈونیشیا وہ ملک ہے جس نے اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم پہ, انڈونیشیا کے پریزیڈنٹ وہ پہلی اور واحد شخصیت ہیں جنہوں نے یہ آفر دی تھی انٹرنیشنل کمیونٹی کو کہ انڈونیشیا اپنی 20,000 سے زائد فوجی دستے وہ مشن کے تحت وہ غزہ بھیجنے کے لیے تیار ہیں. اور انہوں نے انٹرنیشنل کمیونٹی کو یہ دعوت دی کہ اگر انڈونیشیا کو موقع دیا جائے غزہ میں امن کے حوالے سے تو وہ کردار ادا کر سکتے ہیں. اب جو ملاقاتیں اور دورے ہو رہے ہیں, ایک تو پاکستان کے ساتھ تعلقات ہیں اور ایک جو غزہ کے حوالے سے پاکستان نے ایک بڑا رول پلے کیا ہے. پاکستان کی جو دفاعی صلاحیت جس طریقے سے ابھر کر آئی ہے, تو اس وقت پاکستان میں ایک انٹرنیشنل سٹیبلائزیشن فورس کے قیام کے حوالے سے TURs کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے. یہ اردن کے ولی عہد ہوں یا سعودی فرما روا ہوں اور دیگر جو عرب شخصیات, مصر کی قیادت ہو, یہ جتنے سربراہان آ رہے ہیں یہ انٹرنیشنل سٹیبلٹی فورس کے قیام کے حوالے سے جو پاکستان روڈ میپ تیار کر رہا ہے, یہ اس حوالے سے بھی ایک مشاورت چل رہی ہے. پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ پالیسی تو ہے ہی ہے, لیکن جو غزہ میں انٹرنیشنل فورس میں شمولیت ہے. جی, آپ کا پوائنٹ آ گیا. میاں صاحب ذرا حکومت کے حوالے سے بھی تھوڑے سے سوالات ہیں, مؤدبانہ سوالات ہیں کہ ٹھیک ہے امجد اقبال صاحب نے, عبد الرحمان صاحب نے اور میں نے خود بھی پاکستان کی سفارتکاری اور ڈپلومسی جو ہے وہ کامیاب ڈپلومسی کے ہم نے تو جو ہے وہ پریولیجز اپنی طرف سے بتائے ہیں. لیکن گزارش میاں صاحب یہ ہے کہ ایک طرف یہ تمام ہماری کامیابیاں, دوسری طرف عوامی امپیکٹ, ہم فیفن کی رپورٹ دیکھیں, IMF کی رپورٹ دیکھیں, ایک اگر بات کریں فکسل کنسولیڈیشن کی اور مالی استحکام پاکستان کے اندر کچھ ہو نہیں پا رہا, اور بہت ساری چیزیں ہیں جس کے اندر IMF نے بھی تحفظات لکھے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں, جیسے DG ISPR صاحب نے آ کے آپ کی جو اپوزیشن ہے ان کے خلاف جو آ کے باتیں کی, خلاف تو نہیں مطلب کہ ان کو جس طریقے سے ان کے سٹانس کو عوام کے سامنے رکھا اس میں حکومت کی خاموشی رہی, تو بہت ساری چیزوں میں حکومت کی خاموشی ہے جو گراس روٹ لیول پہ عوام کو امپیکٹ نہیں دے رہی. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کب امپیکٹ عوام پہ آئے گا؟ کیونکہ یہ ہمارے لیے سب سے ضروری ہے کہ ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان کو مضبوط کریں. جی, کسی جگہ پہ بھی پاکستان کی بدنامی کا بندوبست نہ بنے. جی, یہ سب کو ایک ملا جلا. کئی دفعہ میں باہر کے ملکوں میں گیا ہوں تو وہ کہتے ہیں جی آپ پارٹی, میں نے کہا پاکستان سے باہر تمام پارٹیاں پاکستانی. کچھ چیزیں تمام سیاسی جماعتوں کو اپنی اپنی جگہ پہ کچھ نہ کچھ تبدیلی کرنی پڑے گی. جس طرح یہ بات آپ نے مجھے کہی کہ جو ISPR DG ISPR کا بیان ہے, کچھ ایسی باتیں ہیں کہ جس حد تک یہ پچھلے دنوں میں فوج کو یا جو کامیابی تھی ان کو, بجائے اس کے کہ اگر ہماری فوج کوئی کامیابی کرتی ہے انڈیا کے سامنے ہمارا امیج بحال ہوتا ہے, ہم اوپر جاتے ہیں پوری دنیا میں ورلڈ لیول پہ,
ہمیں پذیرائی ہوتی ہے، تو اس کو سب کو برابر لینا چاہیے، کیونکہ پاکستان ہے تو ہم ہیں۔ اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کو، پی ٹی آئی کو اپنے جذبات کے اوپر کنٹرول رکھ کے تو اس معاملے اتنی سخت آرمی کے متعلق اتنی سخت باتیں نہیں ہونی چاہیے، یہ بڑی مجبوری ہے۔ نہیں، میرا سوال یہ نہیں ہے میاں صاحب، میرا سوال یہ نہیں ہے، میرا سوال یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے ایک بین الاقوامی سطح پر پذیرائی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، عوامی پذیرائی کب ہوگی؟ حکومت کی صرف میں بات کر رہا ہوں۔ دیکھیں آپ ایز اے حکومت کا رول یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں ریسنٹلی جس طریقے سے آئی ایم ایف کی بات کریں یا بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہماری اکانومی کے اندر اور فائنینشیل ایک سپورٹ کے اندر ہم، کیونکہ ہمیں بہت ساری چیزیں ہیں جس میں ہماری فسکل کنسولیڈیشن ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، اس میں کیا سمجھتے ہیں وزیر خزانہ صاحب، حکومت اس حوالے سے کب جو ہے وہ مؤثر اقدامات کر کے عوامی سطح پر اس کا فیڈ بیک آئے گا؟ یہ اپنے ڈپارٹمنٹ ہیں، گورنمنٹ اپنی پوری کوشش کر رہی ہے۔ یہ گجرانوالہ میں جلسہ ہوا ہے، وہاں پہ میاں صاحب بھی آئے ہیں، پرائم منسٹر صاحب بھی آئے ہیں، چیف منسٹر صاحب بھی آئی ہے، انہوں نے بھی اپنی جو اصلاحات ہیں ان کے بارے میں باقاعدہ طور پہ ڈسکس کیا ہے۔ یہ ہم جب تک عوام کے پاس نہیں جاتے، ان کے سامنے جا کے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اگر پاکستانی عوام کو فائدہ ہوگا تبھی وہ حکومت کو مانے گی، یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، بالکل، لیکن اس سائڈ پہ گورنمنٹ جا رہی ہے، اور گورنمنٹ مجھے امید ہے کہ یہ اپنے آپ کو منوا لے گی اور اپنی جو اصلاحات ہیں ان کے ذہن میں وہ ان کے سامنے رکھے گی۔ آپ دیکھیں کچھ نہ کچھ بہتری آئی ہے، بہت بہتری میں نہیں کہتا، لیکن کچھ نہ کچھ پہلے سے بہتری آئی ہے۔ ایک وقت تھا جب ہمارے ملک کی پوزیشن یہ تھی کہ ڈیفالٹ ہونے جا رہا تھا، اور دیکھیے کہ جو لوگ کر رہے تھے ہم ان کو ٹارگٹ نہیں کرتے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ڈپارٹمنٹ کی اپنی وہ ایک حد ہے، اور سیاستدانوں کی بھی اپنی حد رہی ہے۔ کچھ باتیں ایسی ہوئی ہیں ٹھیک ہے ان کی طرف سے، اپوزیشن کی طرف سے، جو اس سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی۔ میاں صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا، اور اب بھی میاں صاحب آ گیا پوائنٹ، میں آپ کی طرف آتا ہوں، اوپر آپ کا پوائنٹ آ گیا، میں آپ کی طرف آتا ہوں۔ بریک کا ٹائم ہوا ہے ناظرین، چھوٹی سی بریک کے بعد تھوڑا مزید ہم خاص طور پہ پولیٹیکل سینیریو کے حوالے سے بات کریں گے، پی ٹی آئی اور حکومت کا کس طریقے سے معاملہ جائے گا۔ چھوٹی سی بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں، ویل بی رائٹ بیک انشاءاللہ۔